السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ہماری 1 منٹ تربیہ ورکشاپ کا آغاز ہے، تو مختصر پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام فاروق احمد اور فیصل آباد سے میرا تعلق ہے۔ دارالعلوم فیصل آباد سے 2004 کی فراغت ہے۔ تو یہ 1 منٹ تربیہ کا ایک بڑا منظم نظام ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ورکشاپ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے اس پہ عمل بھی کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر ایک احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے امت کو سکھانا، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرنا۔ تو یہ ہمارا موضوع تزکیہ کے بارے میں ہے کہ تزکیہ کیا ہے، تربیت کیا ہے، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا تو ہم اس مقصد کو آگے بڑھائیں اور ہم اس کو اپنا مقصد بنائیں کہ ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہو جائے اور سکول کے اندر بہتر سے بہتر نظام ہو جائے۔ تو اس حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے سکول کی کامیابی دین میں ہے، یہ بات ہم بالکل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ دین کو مقدم کرنے میں ہی ہمارے سکول کی کامیابی ہے۔ ایسا قطعا نہ سوچیں کہ اگر ہم نے دین کو مقدم کیا تو پھر پتہ نہیں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور پھر پتہ نہیں لوگوں کی نظر میں ہمارا کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ محبت ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو دین کو مقدم کر کے تربیت کرتے ہیں الحمدللہ ان کے ادارے بہت اچھے چلتے ہیں۔ سر وحید الدین صاحب نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں بتلائی ہیں۔ تو جس طرح بغیر مالی کے باغ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اسی طرح بچوں کی شخصیت یہ تربیت کے بغیر نہیں بنتی۔ تو بچوں کی تربیت ہوگی تو ان کی ایک شخصیت بنے گی، اور اس لحاظ سے سکول کے اندر بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت اس کا ایک سسٹم ہے۔ تو پہلے میں تربیت کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ تربیت کہتے کسے ہیں۔ تربیت کا لغوی معنی ہے تہذیب سکھانا، مہذب بنانا، اصلاح کرنا، پرورش کرنا۔ اور تربیت کا اصطلاحی معنی ہے کہ کسی شخص کی موجودہ صلاحیتوں اور استعداد کو حقیقی صورت عطا کرنا، یعنی ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن اب ان کو پالش کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان کے اندر اچھے اخلاق اور اچھی تبدیلی لانا، اور ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ لاشعور میں بیٹھنے کی ایک مثال عرض کروں کہ ایک بڑی عمر کے بزرگ ہیں جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بھی قرآن میں اور احادیث میں کیا کیا فضائل نماز کے آئے ہیں، لیکن وہ بچپن سے نمازی ہیں۔ اگر ان کی نماز چھوٹ جائے گی تو ان کو کتنا افسوس ہوگا۔ یہ ان کے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے بچے کے لاشعور میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تعلیم کا مطلب علم سکھانا اور تربیت کا مطلب اس کے اوپر عمل کروانا ہے۔ یعنی تعلیم صحیح راستہ تو دکھاتی ہے، لیکن اگر صحیح تربیت ہوگی تو اس راستے پہ انسان صحیح طریقے سے چلے گا۔ دیکھیں آج کل یو ٹرن پہ اکثر الٹ چلنے کا ماحول بن گیا ہے۔
اور ہمارے روڈ پہ الٹی سائڈ پہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، اب تو باقاعدہ رکشے اور گاڑیوں والے بھی الٹی سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ٹریفک قوانین کیا ہے، اور اگر کسی چوک میں پولیس والے کھڑے ہوں تو وہاں پر پابندی ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے، مگر علم اور پتہ ہونے کے باوجود اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ تربیت نہیں ہے، وہ اس کو اہم نہیں سمجھ رہے، اور اس پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں تو اس کا ان کو ادراک نہیں ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو تربیت ہوگی تو وہ صحیح چلنا سکھائے گی۔ دیکھیں اگر ہم نے تربیت نہ کی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہ دینا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی فکر سے غافل رہے، یہ بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو، یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ جیسے جسمانی کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ایسے ہی دیکھ لیں کہ روحانی طور پہ قتل کرنا، آج کتنے والدین ہیں جو بچوں کی تربیت سے غافل ہیں اور وہ بچوں کو روحانی طور پہ گویا کہ قتل کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اداروں کے اندر بھی فکر نہ کی تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا بنے گا ہمارا۔ لہٰذا تربیت ضروری کیوں ہے، اور جن سکولوں میں تربیتی نظام رائج ہوگا وہاں کے تعلیمی نتائج وہ کتنے اچھے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں بچے فضولیات سے بچیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تربیت کون کرے گا، اور تربیت کرنے والے کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور تربیت کیسے کی جائے، طریقہ کار کیا ہے؟ کرنا تو چاہتے ہیں، جذبہ تو ہے، مگر اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور تربیت کس کی جائے؟ یہ سوال جب بھی میں پوچھتا ہوں تو اس کا عام طور پہ جواب ملتا ہے کہ بچوں کی۔ تو دراصل نشانہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے، اصل تو یہ سوال کرنا ہی بنتا تھا میرا، لیکن چلیں اصل یہ ہے کہ تربیت ہم اپنی نیت کریں، میں اپنی نیت سے بات کروں کہ میری تربیت ہو، اور ہمارے پرنسپل حضرات، ہمارے اسکول کے اساتذہ حضرات، ہمارے اسکول کے جتنے لوگ ہیں، یعنی ہم جو بات سننے والے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں اور اپنے آپ کو نشانہ بنائیں کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول کے تمام عملے کی، سٹاف کی، ٹیچرز کی، اور اسی طرح سے ہمارے تمام بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تربیت کس کی جائے؟ تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی تربیت کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور جیسے حضرت نے کل یہ بات فرمائی تھی کہ علم سیکھتے سیکھتے جب ہم شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب علم سیکھنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ نہیں، علم سیکھتے رہنا ہے، سیکھنا، تجربات سیکھنا یہ بڑی بات ہے، اور آپ حضرات کے شوق و جذبات کی یہ بات ہے کہ آپ باوجود پرنسپل ہونے کے یا اپنے اداروں کے بڑے ہونے کے، اور پھر بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ورکشاپ لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو تربیت کرنے کے لیے اسکولوں کے اعتبار سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل صاحب، HODT ہیڈ آف دی تربیہ ڈپارٹمنٹ، تو کوئی ایک بندہ ہم ماہر مقرر کر لیں جو اسکول میں HODT ہو، جو نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے، اور HODT مرد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہماری جو ٹیچرز ہیں ان میں سے بھی ہم کسی کو مقرر کر سکتے ہیں، لیکن جس کے اندر تربیت کا جذبہ ہو اور جس کے اندر صلاحیتیں ہوں کہ میں یہ کام کروں۔ اب اس کے لیے ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ تو HODT کی پہلی بات یہ کہ دینی اور عصری تعلیم سے وہ آراستہ ہو، اس لیے کہ اس نے بچوں کو دینی تربیت اور دینی باتیں بتلانی ہے۔ اگر اس کا تجربہ ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے، اور با اخلاق اور نرم مزاج ہوں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹیچرز سے کام لینا ہے تو لہٰذا اس کو نرم لہجے سے گفتگو کرنی آتی ہو، اور ظاہری وضع قطع بھی سنت کے مطابق ہو، اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی دینی اور شرعی تربیت کرنی ہے، سنت کے مطابق ان کو اعمال سکھانے ہیں۔ اگر خود ان کی عملی زندگی اچھی اور مضبوط ہوگی تو بچے نقال ہوتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں۔ جس طرح کا
اپنے والدین کو اور ٹیچرز کو بچے دیکھتے ہیں اسی طرح کا وہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. جیسے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے، جس ادارے کے محتمم صاحب یا بڑے جس طرح کا لباس، جس طرح کی پگڑی ٹوپی وہ پہنتے ہیں، اس ادارے کے اکثر طلبہ اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں. فیصل آباد میں متعدد اداروں کے اندر جانا ہوا تو یہ بات مجھے دیکھنے میں محسوس ہوئی. تو بچے اپنے بڑوں کی نقالی کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بندے کو مقرر کریں جو سنت کے مطابق ہو، باعمل ہو، اور بچوں کی تربیت کی چاہت اور جذبہ ہو، اور ورک لوڈ کم ہو. ورک لوڈ کم ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے 6 پیریڈ اور 6 کے 6 ہی سبق ہیں، تو پھر وہ تربیت کے کام کب کرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر 6 پیریڈز ہیں تو 3 پیریڈز وہ سبق پڑھائے اور 3 پیریڈز کے اندر تربیت کے کام کرے. تو 17 کام تقریباً HODT کے کرنے کے کام ہیں جو تربیت کے حوالے سے ہیں. وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. تو جب وہ HODT صاحب کو ہم وقت دیں گے تو پھر ہی وہ یہ کام کر سکیں گے. اس لیے ان کا سبقوں کے لحاظ سے لوڈ کم ہو، باقی ان کی ذمہ داریاں اور مصروفیات وہ تو ہوں گی ہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اتنی بات میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ جب گروپ کو اوپن کیا جائے گا تو لکھ کر کے وہ سوال بھیجیں تاکہ ان کو جواب دیا جائے.